یہاں پر پھر کسی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب شیطان بھی باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جو انسان کا اپنا نفس ہے نا، یہ اس کو گناہ پر معمور کرتا ہے، شیطان نہیں۔ یعنی شیطان کے وسوسے کے اندر آ کر انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کا نفس پھر اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ شیطان اس کو وسوسے نہیں ڈالتا، اس کا نفس اس کو خود گناہوں پر معمور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر لوگ بڑے کرنے سے گناہ کر رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، فلمیں بھی چل رہی ہیں، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، روزے کا احترام بھی نہیں ہے، زناکاری کرنے بھی چلے ہوئے ہیں، ناچ گانے کی محفل بھی چل رہی ہے۔ شیطان تو بندہ ہوا ہے نا، پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اٹھتے نہیں ہیں فجر کے وقت کہ شیطان اٹھنے نہیں دیتا، وہ تو بیچارہ بندہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں اٹھتے، نہیں نماز پڑھتے، تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ اپنا انسان کا نفس شیطان بن چکا ہے، اس کا نفس جو اس کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نفس ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے بندے کا۔ اگرچہ دین نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ اچھی راہ ہے، یہ بری راہ ہے، اگرچہ اس کو سارا کچھ پتہ چل گیا، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں اس کو نہ بھی پتا ہونا تو یہ اس کا نفس اس کو بتائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ پتہ اس کو ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن پھر بھی حضرت واصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی تھے، وہ ایسے مجلس برپا تھی تو وہ آ کر بیٹھ گئے، اور یہی آداب محفل ہوتی ہے کہ بندہ آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے۔ سرکار نے حضرت واپسہ کو فرمایا ادھر یا واپسہ تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ وہ ایک جگہ سے اٹھے، تھوڑا سا آگے آ کر بیٹھ کے سرکار نے فرمایا ادھر یا واپس، تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ، تھوڑا سا اور آگے آئے۔ سرکار نے پھر فرمایا ادھر یا واپسہ تھوڑا سا اور قریب آ گئے۔ حضرت واپسہ کہتے ہیں میں حضور کے اتنے قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے کرتے ہیں۔ جب اتنے قریب آ کر بیٹھ گئے نا تو سرکار نے فرمایا واپسہ لگتا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ بڑے مجمع کے اندر سرکار نے پوچھا لگتا ہے تمہارے ذہن سے لگتا ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ ہمارے آقا مولا مولا نے اتنا علم عطا فرمایا، سرکار دلوں کی باتیں نہیں جانتے کہ میرے امتی کے دل کے اندر کیا بات ہے۔ کہ یا رسول اللہ سوال تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ، تم بتاؤ کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو، کہ میں ہی بتاؤں گے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ تو سونے پر سہاگا ہے کہ آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہی میرا سوال تھا۔ اتنے تو لوگوں نے نہیں کیا نا سرکار دیوار کے پیچھے تک مجھے پتا سرکار دلوں کے احوال میں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہاں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ محدث نے لکھا کہ سرکار نے ایسے ان کے دل پر ہاتھ، اس تخت قلبہ، سرکار نے ان کے دل پر ایسے ہاتھ مارا، فرمایا یہ ہمارا جو نفس ہے نا یہ میرا مفتی ہے، اس سے پوچھا کر اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب تو برائی کرتا ہے یہ تجھے بتا دیتا ہے کہ یہ برا کام ہے، پھر بھی تو کرتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو یہ تجھے بتاتا ہے کہ یہ نیکی ہے۔ یہ جو اندر کا ہے نا یہ سب سے بڑا ہے، نیکی بھی بتائے گا کہ یہ نیکی ہے اور برائی بھی بتائے گا یہ برائی ہے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ کرتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نیک اعمال بندہ کرتا ہے جنتی بننے کا سبب بن جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، گناہوں سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے اور آگ سے بھی بچنے کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت پے در پے مسلمانوں پر برستی ہے، اور ان کے نیک اعمال بغیر کسی رکاوٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور جنت کے اندر جانے کا سبب ہے۔ اور جنت کے اندر جانے کا سبب یہ تو نہیں تھا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی، نماز پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کی، اور نہ رات کو نماز تراویح کی فرصت ملی ہے۔ جس بندے نے رات کو نماز تراویح کے اندر بھی قیام نہ کیا، اسے رات کو تہجد کون جوڑ کے پڑھنے کی ہے، اس نے عبادت کون سی کرنی تھی؟ پھر یہ تو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا نا، جو قرآن نے کہا نا لعلکم تتقون، صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرنے کا مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تقوی و طہارت آ جائے۔ روزے کا اصل مقصد، اصل روح کیا تھی کہ انسانوں کے اندر تقوی و طہارت آ جائے۔ اگر انسان اس سٹیج پر نہیں پہنچا نا تقوی و طہارت والی سٹیج پر، تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس نے روزے کی حقیقت کو نہیں پایا ہے۔ اور روزے کی حقیقت کو پائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم سے آزادی مل جائے گی، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی وہ دعا ہے جو روزے رہ گئے اللہ غنیمت سمجھ کے اس کی کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟